بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر ایک بہت بڑا کرم کیا ہے کہ خیر کے راستے پہ اللہ ہمیں چلا رہا ہے۔ ظلمت اور فتنے کے دور میں اگر اس کی رحمت شامل حال ہو اور ہم صراط مستقیم پر ہوں تو اس سے بڑی دولت اور کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر موت تک قائم رکھے، اسی پر ہمارا خاتمہ۔ آپ غور کریں کہ کسی دعا کا مانگنا فرض نہیں ہے سوائے ہدایت کے۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ ہر رکعت میں اور ہر قسم کی نماز، فرض، سنت، نفل، واجب، اہدنا الصراط المستقیم۔ اور تمام باقی جو ائمہ ثلاثہ ہیں ان کے ہاں ہر رکعت میں پڑھنا فرض ہے۔ واجب کی اصطلاح احناف نے نکالی ہے، ہم سے زیادہ سمجھدار تھے لوگ، لیکن ہم رجال و نحن رجال، میری سمجھ میں واجب آج تک نہیں آیا۔ مطلب یہ مجھے منطق سمجھ میں نہیں آتی ہے، یا فرض ہے یا سنت ہے بس، یا نفل ہے۔ باقی واجب بھی پہلے زمانے میں فرض کے معنی میں تھا، جو حدیث میں وجبت محبتی للمتحابین فیہ، وجبت محبتی للمتزاورین فیہ، وجبت محبتی للمتبادلین فیہ۔ تو یہ جو حدیث میں مجھے تو وجبت اوجبت الہا، جب احد کی جنگ میں شکست ہو گئی اور سب کا رخ ہو گیا کفار قریش کا کہ اللہ کے نبی کو نشانہ بنائیں، ختم کریں، تو بھگدڑ مچی ہوئی تھی۔ تو اس وقت حضرت ابو بکر، عمر، علی، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص اور قتادہ بن نعمان اور ابو دجانہ اور ایک آدھ کو 10 لوگ تھے جنہوں نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، عبادہ بن صامت۔ تو جتنے حملے ہو رہے تھے یہ 10 لوگ ان کے سامنے سینہ سپر تھے، اور تیر آ رہے تھے تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھ پر ان کو روکتے رہے، یہاں تک کہ یہ ہاتھ آپ کا ساری زندگی کے لیے شل ہو گیا، مشلول ہو گیا۔ ایسی ایک بات یاد آ گئی، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہونے لگی تو سب سے پہلے حضرت طلحہ نے بیعت کی، تو مشلول ہاتھ، تو ایک بدو کھڑا تھا، کہنے لگا یہ خلافت نہیں چلے گی، ان ھذا الامر لا یتم۔ اس نے وہ مشلول ہاتھ سے فال لی، ان ھذا الامر لا یتم۔ وہ ایسا ہی ہوا، ساری زندگی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑتے ہی گزر گئی، دکھوں میں گزر گئی، داڑھی پکڑ کے کہتے تو کب رنگین ہوگی۔ جب وہ ایک دفعہ بیمار ہوئے تو کہا یا رسول اللہ لگتا ہے میرا وقت آ گیا۔ کہا نہیں،
اس سے یہ رنگین ہوگی تو تیری موت ہوگی. اس لیے پھر وہ کہتے تھے تو کب رنگین ہوگی. تو وہ شل ہو گیا ان کا ہاتھ سارا. اور پھر قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زرہ پہنی تھی، وہ آگے ہو گئے تو وہ تیر ان کو لگ رہے تھے. زرہ پر تو اثر انداز نہیں ہو رہے تھے، لیکن ایک تیر آنکھ میں جا لگا تو آنکھیں تو بند نہیں ہوتی، اتنا سوراخ ہوتا ہے، اندر چلا گیا. ایک دم خون سے چہرہ رنگین ہو گیا اور وہ ایسے اللہ کے نبی کی طرف چہرہ کیا اور رونے لگے، یا رسول اللہ میری آنکھ چلی گئی. تو آپ نے فرمایا کیا چاہتے ہو، آنکھ چاہیے یا جنت چاہیے؟ کہا جی دونوں ہی چاہیے. اور کہا میری نئی نئی شادی ہوئی ہے تو میری بیوی کو میں بہت برا لگوں گا اگر میری آنکھ نہیں ہوگی. تو یہ پتہ نہیں کہاں سے یاد آ گئی چیزیں آپ کی برکت سے. تو آپ بہت مسکرائے، آپ نے تیر نکالا اور اس کے جو تھا وہ لوہے کا پھالا، اس پر وہ سارا قیمہ بنا تھا، آپ نے اس کو اتار کے رکھا اپنی ہتھیلی پر، اور پھر اس کو یوں اٹھایا اور ان کی آنکھ میں رکھ کر اس پر اپنا ہاتھ رکھا کہ اللہم اجعلھا احسن عینیہ، اور یوں ہاتھ کیا تو اس سے زیادہ چمکدار اور خوبصورت تھی. تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بھائی عتبہ نے انہیں تھوڑا سا پیچھے سے پتھر پھینکا. تو صحابہ کی نظریں تھیں تلواروں پر، نیزوں پر، تو پتھر کی طرف کسی کا دھیان نہیں تھا. تو وہ ان کے سنبھلنے سے پہلے ہی ان کو جا کے سیدھا یہاں لگا اللہ کے نبی کی. تو آپ بے ہوش ہوئے اور پیچھے گرے، یہاں چوٹ لگی. تو اس سے یوں لگا جیسے آپ کی وفات ہوگی. تو یہ حضرات رونے لگے. تھوڑی دیر کے بعد آپ کو ہوش آ گیا تھا. سب نے کہا یا رسول اللہ ادعو علیہم، اب تو ان کے لیے بد دعا فرمائیں. تو آپ نے کہا اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون. سبحان اللہ، کیا میرے نبی کا ظرف ہے. کہتے ہیں ہم علماء انبیاء کے وارث ہیں. اس وراثت میں سب سے پہلے تو یہ ایسی اخلاق ہیں جو اصل وراثت ہے. تو پھر حضرت طلحہ نے آپ کو اٹھایا اور دوڑ لگا دی. تو پیچھے کفار نے ہجوم کیا تو آپ نے اللہ کے نبی کو نیچے زمین پہ بٹھایا اور پلٹ کے الٹے ہاتھ سے ان سب کو بھگا دیا. کیا اللہ نے طاقت دی تھی. تو جب وہ بھاگ گئے اور آپ نے اٹھایا اللہ کے نبی کو تو کہا اوجب طلحہ اوجب طلحہ. اور تھوڑی دور گئے تو پیچھے پھر چڑھ گئے قریش. آپ نے پھر اللہ کے نبی کو بٹھایا، پھر ان سے لڑ کر اکیلے نے سب کو بھگا دی. اور پھر ان کو اٹھایا تو آپ نے کہا اوجب طلحہ اوجب طلحہ. اور تیسری دفعہ پہاڑ کے قریب ہو گئے تھے، پھر وہ چڑھ آئے، پھر ان کو بھگایا اور پھر اللہ کے نبی کو اٹھایا تھا. آپ نے کہا اوجب طلحہ اوجب طلحہ. پھر وہ ان کو لے کر پہاڑ پہ چڑھ گئے. آگے وہ شگاف تھا، اس میں آپ کے چڑھنے کی ہمت نہیں تھی. تو پھر حضرت طلحہ نے آپ کو اپنی پیٹھ پہ بٹھا کر اوپر اٹھے، اور تو آپ کے ہاتھ اندر پہنچ گئے اس غار کے. پھر آپ نے اس کے سہارے سے اندر تشریف لے گئے. تو اس طرح باقی صحابہ بھی پھر جمع ہو گئے. تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ آئے
کہ اثم محمد، آپ نے کہا خاموش رہنا، بولے کوئی نہ. پھر کہا اثم ابو بکر، پھر آپ نے کہا اثم عمر، تو آپ نے کہا خاموش. حضرت عمر خاموش نہیں رہے. اس نے نعرہ لگایا اولو حبل، کہ ہم سارے زندہ ہیں، اللہ اعلیٰ. تمہارا حبل اعلیٰ نہیں، ہمارا اللہ اعلیٰ ہے، اللہ اعلیٰ و اکبر.